کیا احکامات ہیں جو آج کل شادیاں آپ دیکھ رہے ہیں، نکاح کی تقریبات ہیں، اس کے بعد مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو ہمیں کیا حکم کیا ملتا ہے، کیا طریقہ کار اس تعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اندر بڑی دلچسپی بھی ہوتی ہے ہر بندے کی۔ جب بچہ نوجوان ہوتا ہے یا بچی اس عمر کے اندر ہوتی ہے تو والدین کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کی طرف بڑی توجہ ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد اور کوئی کام پھر جو اس سے پہلے زندگی میں ہو سکتا تھا عمومی طور پہ وہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک تصور بنا ہوا ہے۔ شادی بیاہ ہو یا کوئی کسی قسم کا معاملہ ہو، شریعت اسلامیہ نے ہر معاملے کے اندر اپنے فالورز کی رہنمائی کی ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ غمی کا موقع آ جائے، خوشی کا موقع آ جائے، ہمیں ہر معاملے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور کون سے ایسے ہیں جن کو چھوڑنا چاہیے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کی نظیر، جس کے بارے میں اشارہ شریعت اسلامیہ کے اندر ملتا ہو، وہ اگر کسی دوسرے زمانے کے اندر آ کے تھوڑے بہت تبدیل بھی ہو جائیں تو اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن اصول ہم نے اور روشنی اسی شریعت اسلامیہ سے لینی ہے۔ نکاح کی تقریب کے اندر، یعنی جس کو ہم شادی بیاہ کا موقع کہتے ہیں، حق مہر اور اسی طرح ولیمہ کی تقریب، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تصور شریعت اسلامیہ سے ملتا ہے۔ ان کے اندر آپ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو دیکھ لیں، اور جہاں پر شریعت اسلامیہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ جہیز ہے، تو اب جہیز اگر بیٹی کو دینا کسی باپ کی خوشی ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ یہ جو عمومی ایک لفظ بنا ہے نا جہیز لعنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مناسب طریقے کے مطابق اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رخصتی فرمائی تو آپ نے ان کو کچھ سامان دیا۔ اب سامان کا ہی معنی جہیز ہوتا ہے۔ آپ نے چکی دی، آپ نے وہ جو نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے اور مختصر سی چیزیں آپ نے عطا فرمائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس میں ڈیمانڈ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ حق مہر دینا چاہتا ہے کوئی اپنی مرضی سے، لاکھوں کروڑوں روپیہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب حق مہر کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ بھئی شرعی ایسا ہے جی جو لفظ بولا جاتا ہے نا معاشرے کے اندر کہ شرعی حق مہر لکھ لیں، بھئی شرعی تو یہ ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، آپ حق مہر کے اندر پوری دنیا دے سکتے ہیں، دے دیں، کروڑوں روپے آپ حق مہر دے دیں۔ حضرت ام المومنین غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حق مہر آج کے حساب سے دیکھیں تو کروڑوں میں بنتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حق مہر اگر دیکھیں آج کے دور میں تو لاکھوں میں بنتا ہے۔ اگر اتنا حق مہر کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنا مرضی آپ دے سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ حق مہر کے اندر کمی کی جاتی ہے۔ ولیمہ کے اندر بھی تفاخر کے طور پہ ولیمہ کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر ایسی دعوت کہ جس کے اندر امراء کو دعوت دی جائے، غرباء کو چھوڑ دیا جائے، فرمایا کہ وہ دعوت مذموم ہے، اس کے اندر نہ جانے کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دعوت ولیمہ بھی ہے تو وہ بھی تفاخر کی بنا پر، اگر جہیز دینا ہے تو وہ بھی تفاخر کی بنا پر، اور اس کو جناب آپ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے جی ہم نے اتنی دھوم دھام سے شادی کی، اس کی وجہ سے باقی جو لوگ ہیں ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک دائرہ کار کے اندر رہ کے آپ مو چلائیں۔ دعوت ولیمہ کرنا سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو یا بکری کا کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو، چونکہ عرب معاشرے کے اندر ایک بکری یا بکری کا کچھ حصہ ایک معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت ولیمہ کرنا سنت ہے،
اور اگر کوئی بندہ دعوت ولیمہ کے اندر امراء غرباء کو دعوت دیتا ہے تو یہ ایک شکر کی ایک صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات یہ کہ جب عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے دلہن کو جب رخصت کیا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر تو اس کے سر کے اوپر نا قرآن رکھ کے تو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک تصور دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے جو اپنی بیٹی ہے جو بھی ہے اس کو ہم نے قرآن کے سائے کے اندر رخصت کیا ہے. بھائی تعلیمات اسلامیہ کے سائے میں رخصت کرو, اس کی تربیت ایسی کر کے بھیجو کہ اس کے کردار افعال اقوال سے تعلیمات اسلامیہ کی روح نظر آئے. اگر آپ صرف اور صرف سائے کے اندر قرآن کے سائے کے اندر دلہن کو رخصت کر دیتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ایک بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے باقی سارے کے سارے معاملات شریعت کے مخالف کیے, اور اب جب دلہن کو رخصت کرنے کی باری آئی ہے تو آپ نے سر پہ قرآن رکھ دیا, اور آپ یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ تعلیمات اسلامیہ کے مطابق اپنے معاملات کو گزاریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کرنے سے منع نہیں فرمایا, لیکن شریعت کے دائرہ کار کے اندر ان اللہ لا يحب الفارحین, اس کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا مطلب؟ کہ جو شریعت کے دائرہ کار سے باہر ہو جائیں, جو شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر نوافل کی صورت میں جو بیٹا یا بیٹی ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اگر وہ پہلی رات کو نوافل سے ابتدا کرتے ہیں تو یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, اور ایسا ہونا چاہیے. ہر وہ کام کہ جس کا تعلق شریعت اسلامیہ کے ساتھ ہو, جس کے اندر فضول خرچی نہ ہو, شریعت کی حدود کو پامال نہ کیا جا رہا ہو, تو خرچ کرنے کی ممانعت نہیں, لیکن اتنا زیادہ خرچ کرنا جس کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے مشکلات ہوں, شریعت نے اس کی بہرحال روک بھی لگائی ہے. جی مصعب, کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جیسے ابھی مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و ختم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین. ایک کالر لے لیں, کالر لے پھر وہیں سے شروع کر دیں. السلام علیکم جی, کون صاحب محترمہ کہاں سے؟ ڈراپ ہوگی لائن. جی مصعب. جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے, اس میں بس جلدی سے 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ترتیب سے لگائیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نکاح سے پہلے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نکاح کے دوران ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نکاح کے بعد ہیں. یہ تینوں جو سٹیپ ہیں, ان تینوں سٹیپوں کے اندر بہت ساری غیر شرعی رسومات ہیں یا ایسی ہیں کہ جن سے شریعت نے کچھ تو حرام کے قریب ہیں, کچھ فضول خرچی میں ہیں, اور کچھ جو ہے نا وہ مکروہ ہیں. مثال کے طور سے نکاح سے پہلے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ نکاح جو ہے وہ کس نوعیت کا ہو رہا ہے. شریعت نے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں, سورہ نساء میں 2 جگہ آپ تو حافظ بھی ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم نے حق مہر دیے محسنین غیر مسافحین. تو جب بیوی بنانے کا, اپنے حرم میں لانے کا اور زندگی بھر جیون ساتھی بنانے کا عہد ہو تب نکاح ہوگا. تو جو صرف چند لمحے کے لیے اپنا کے لیے چھوڑ دینے کا مقصد ہو, اگر نیت ہو تو وہ نکاح نہیں ہوگا. جیسے صحیح بخاری شریف میں ہے, نکاح سے پہلے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ وہ صحیح بخاری میں متع کے نکاح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اب نکاح سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ نکاح شریعت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں. صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے, امی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 طرح کے نکاح تھے, ان میں سے یہ ایک برقرار رکھا گیا, 3 اور تھے. اچھا, وہ 3 جو ہے نا وہ مثال ایک ہے نکاح استبزاء, تو اسی طرح نکاح اور 2-3 تھے, وہ موضوع سے ہٹ کر اگر کوئی کہیں گے بعد میں تفصیل بتا دوں گا. تو ان چیزوں سے منع کر کے نکاح جو شرعی تھا وہ جاری رہا. پھر جب نکاح شروع ہوتا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی عمر گزر جاتی ہے, نکاح کرتے ہی نہیں. یہ بھی نکاح سے پہلے کی ایک غلط العام بات ہے. نکاح کو فوراً بلوغت میں کرنا چاہیے. کچھ سوچتے رہتے ہیں جی ابھی ذرا پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, کچھ سوچتے ہیں جی اس کے لیے غیر ضروری تعلیمات ہیں وہ پوری کر لیں, جبکہ ایسا نہیں ہے.